الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بندہ ناچیز کاشف مدنی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علامہ کاشف مدنی کو۔ سوشل میڈیا پر آج کل شب برات کے حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں منانی چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ کہیں سے بھی جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس بات کی حقیقت کتنی ہے اور کیا واقعی یہ کہنے والے سچ کہہ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے اور انشاءاللہ العزیز دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ اس بات کو ثابت کریں گے کہ شب برات ہے یا نہیں ہے، منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے۔ آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کہیں بھی اسکپ نہ کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی خاص بات آپ کے سننے سے رہ جائے۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک بات کہنا چاہوں گا، جو احباب اس چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور یہی انسان کا بنیادی مقصد ہے، مگر اپنے اس مقصد کو ہم دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ اور عبادات میں غفلت کی بنا پر ہم اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کو کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھلا دینے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لاعلمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی چلی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد اس احساس کو زندہ رکھنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہیہ کو بجا لایا جائے۔ اگر آج ہم دنیاوی معاملات میں کچھ مخصوص دنوں کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہیں، ان کو تزک و احتشام اور دھوم دھام سے مناتے ہیں، تو اس کے پس پردہ یہی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو صرف سیلیبریٹ کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایام قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کے لیے ممیز کا کردار ادا کرتے ہیں، بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح اسلامی دنوں میں سے چند مخصوص دنوں اور راتوں کو اس لیے فضیلت دی گئی کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں کی نسبت منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور اللہ کا بندہ ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص راتوں سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے کہ جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا الوہی پیغام لعلکم یتذکرون، لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ برات کا معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات، اور گناہوں سے نجات یہ توبہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ وزاری کی رات ہے، اپنے رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور گناہوں سے بچنے کا عہد دل پر موجود گناہوں کے زنگ کو دور کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس روشن کتاب کی قسم کہ جسے ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ جدا جدا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات; لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات; لیلۃ البراءہ، چھٹکارے والی رات; اور لیلۃ الصق یعنی دستاویز والی رات۔ اس رات کو لیلۃ البراءہ اور لیلۃ الصق یعنی نجات اور دستاویز والی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تاجر مالک سے اناج وصول کر لیتا ہے تو اسے برات نامہ لکھ دیتا ہے، تو اس رات بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معافی کا برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ ایک قول کے مطابق شب برات 5 خصوصیتوں کی حامل ہے۔ نمبر 1، اس رات میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔
نمبر 3 اس رات میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور نمبر 4 اس رات میں شفاعت کا اتمام ہو جاتا ہے، اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ظاہراً آب زمزم میں زیادتی فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کو اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کا سوال کیا تو آپ کو امت کا تیسرا حصہ عطا کر دیا گیا۔ پھر آپ نے 14 شعبان کو امت کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کر دیا گیا، اور پھر آپ نے 15ویں رات کو امت کی بخشش کا سوال کیا تو آپ کو تمام امت عطا کر دی گئی سوائے چند نافرمان لوگوں کے، کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون کون ہیں؟ روایتوں میں مختلف لوگوں کا ذکر آیا ہے، جیسے ماں باپ کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، زنا کا عادی ہے۔ ایک قول کے مطابق ٹخنوں سے نیچے پانچے لٹکانے والا بھی اس وعید میں شامل ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تعالیٰ کے قول فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 1 سال سے دوسرے سال تک کے تمام امور شقاوت و سعادت اللہ تعالیٰ کے ہاں کتاب میں تحریر ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ تفسیر دور منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پھر ان روزوں کو رمضان سے ملا دیتے تھے، اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے روزے رسول اللہ علیہ السلام نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان معظم کے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شعبان کا مہینہ بہت پسند ہے کہ آپ اس میں روزے رکھتے ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے عائشہ، کوئی جان بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتی مگر اس کی موت شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور نیک اعمال میں مصروف ہوں۔ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ ترمذی اور امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ علیہ السلام کو میں نے بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، یہاں تک کہ بقیع پاک میں رسول اللہ علیہ السلام کو اس طرح دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور رسول تم پر ظلم کریں گے؟ آپ فرماتی ہیں کہ نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے تو قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے تو ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک یا جس کے دل میں کینہ ہو، اس کی بخشش اس رات نہیں ہوتی۔ امام بیہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ علیہ السلام نے اٹھ کر نماز ادا کی اور طویل سجدہ کیا، سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپ علیہ السلام انتقال نہ فرما گئے ہوں، تو میں اٹھی اور آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو حرکت دی، وہ ہلا تو میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ مکمل کیا اور نماز مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کے نبی تم پر ظلم کریں گے؟ آپ فرماتی ہیں نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مگر آپ کے لمبے سجدے نے مجھے انتقال کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سی رات ہے؟
تو یہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور بے شک اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پرور جیسے تھے ان کو ویسے ہی رکھتا ہے۔ تمام اقتباسات اور احادیث مبارکہ سے خوب ظاہر ہو جاتا ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش انسانوں کے لیے ایک دستک ہے۔ جو لوگ آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گور دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے ایک بلاوا ہے۔ اس رات کو ضرور منانا چاہیے۔ جب کوئی شخص اس رات کو کما حق ہو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن کو ذکر الہی سے صاف کر دیتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لے کر آتی ہے۔ زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس ایک عظیم رات کو اس میں کار فرما روح کے مطابق گزارنے سے ہی ممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، ویثبت، جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے، ہماری تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اگر بندہ احسن طور پر اس رات کے لوازمات کو پورا کرے تو یہ رات گناہوں سے چھٹکارے کے لیے ایک عظیم کردار، ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات بندہ اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائے، نالہ و فریاد کرے، اپنے صغائر اور کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی میں اور تنگی آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہگار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، مگر مکمل توبہ نہیں کی تھی۔ صرف ارادے اور نیت کے سبب تقدیر بدل دی گئی، یہاں تک کہ اسے جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اگر آج رسول اللہ علیہ السلام کی افضل امت کا کوئی گناہگار شخص توبہ کرے، معافی مانگے، تو کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، ضرور ہوگی۔ تو اس رات کو خوب عبادات میں گزاریے، نوافل مغرب کے بعد کے بھی ادا کیجئے، صلاۃ و تسبیح بھی ادا کیجئے، خوب دعائیں کیجئے، ذکر و تلاوت کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ کسی کی باتوں میں نہ جائیں، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے، لوگوں نے اس کا اجر نہیں دینا۔ تو ضرور عبادات کیجئے، اہتمام کے ساتھ کیجئے، اور دعائیں بھی کثرت سے کیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔